محترم مکرم بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، تو ہماری یہ کوشش ہو کہ اللہ کی جانب سے ہونے والی ہر آزمائش میں ہم کامیاب ہی ہوں۔ کوئی موقع ہماری جانب سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ہم ناکام ہو رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بدن میں جتنے اعضاء بنائے ہیں وہ اس کی آزمائش کے لیے بنائے ہیں۔ اس کے آنکھ بنائے ہیں اس کو آزمانے کے لیے، اس کے کان بنائے ہیں اس کو آزمانے کے لیے، اس کو زبان دی ہے اس کو آزمانے کے لیے، اس کو ہاتھ پیر پیٹ بدن کے اور بھی اعضاء دیے ہیں اس کو آزمانے کے لیے۔ اسی طرح دنیا میں بہت سی چیزیں بنائی ہیں انسان کو آزمانے کے لیے، جیسے لڑکیوں کو بنا دیا مردوں کو آزمانے کے لیے، اور لڑکیوں کے آزمانے کے لیے مردوں کو بنا دیا، سونا بنا دیا انسان کو آزمانے کے لیے، چاندی بنا دیا انسان کو آزمانے کے لیے۔ اسی طرح پوری دنیا کو خوبصورتیوں سے فائدوں سے بھر دیا ہے صرف اور صرف انسان کو آزمانے کے لیے۔ گویا اس انسان کی 24 گھنٹے آزمائش ہو رہی ہے۔ جس انسان کی 24 گھنٹے آزمائش ہو رہی ہو اس کو اس آزمائش کے راستے میں کس طرح بچ کر چلنا ہوگا اس کا اندازہ لگائیں۔ جیسے دونوں جانب سے کانٹوں کے درخت ہے، درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اس درمیانی راستے سے مجھے گزر کر نکلنا ہے، تو میں کیسے چلوں گا؟ دونوں جانب سے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہوئے باریک انداز میں نکل جاؤں گا۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، یہاں آگے بھی آزمائش کی چیزیں ہیں، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے۔ اب عقل مند انسان وہ ہے جو اس میں سے بچ کر نکل جائے۔ اگر ایک بھی عضو کا غلط استعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نعمتوں سے محروم کریں گے۔ دوسری نعمتوں سے تو محروم ہوگا ہی، بنیادی طور پر وہ سب سے پہلے سجدے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر اللہ غصہ ہو گئے تو اللہ کہہ دیں گے اب تمہارے سجدوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا تم کو ہمارے یہاں رکوع کرتے ہوئے دیکھ کر، اب تو ہم آپ کو قیام میں بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ جب بندہ اس بدن کے اعضاء کا غلط استعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عبادت سے محروم کر دیتے ہیں۔ دیکھو کتنے مسلمان ہیں، مسجد میں کتنے آتے ہیں، کتنے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے علاوہ سجدہ بھی نہ کر سکنے والے کتنے ہیں۔ شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کہ میں مصروف ہوں مجھے چھٹی نہیں ملتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ان کے دربار میں آ کر سجدہ کرے۔ سجدے کی توفیق کو چھین لیا ہے، رکوع کی توفیق کو چھین لیا ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق کو چھین لیا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا نام چلے اس توفیق کو چھین لیا ہے۔ جب گناہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے محروم کرتے ہیں۔ ہماری تو بات کیا ہے، ہم سے بڑے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دوستی عطا فرمائی ہے، جن کے ہاتھوں پر گنہگار آ کر توبہ کرتے ہیں،
جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہزاروں کو ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں، اگر اتنے بڑے ولی سے بھی اس بدن کے اعضاء میں سے کسی عضو کا غلط استعمال ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا بھی چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس کو بھی محروم کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اتنے بڑے بزرگ کہ علاقوں میں کئی جگہ ان کی خانقاہیں تھیں۔ ایک ہے کہ اپنے علاقے میں یہ خانقاہ کھول کر بیٹھ جانا، لوگ وہیں آنا، ایک ہے کہ ان کی محبت میں کئی جگہ خانقاہیں بن جانا، لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے، یہ وہاں جائیں گے، گنہگار آئیں گے، توبہ کریں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ ایسی ہزاروں خانقاہیں ان کی تھی، اور 12,000 سے زائد لوگ ان کے مرید تھے، یعنی ان کے ہاتھ پر آ کر توبہ کیے ہیں اور وعدہ کیے ہیں کہ آئندہ سنت شریعت کی زندگی گزاروں گا۔ تو اندازہ لگائیں کتنے بڑے بزرگ ہوں گے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے قافلے کو لے کر سفر کر رہے تھے، سفر پیدل تھا، ایک علاقے پر سے گزرنا ہوا جو عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ نماز کا وقت ہوا، سب اپنے اپنے سامان کو رکھ دیا، نماز کی تیاری کرنے لگے۔ وقت تنگ ہونے لگا، شہر میں پانی نہیں تھا، تو پانی کی تلاش میں شہر سے باہر بستی میں چلے گئے۔ وہاں گئے کنویں کے پاس، تو کنویں کے پاس لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر ان بزرگ کی نگاہ پڑ گئی، صرف نگاہ پڑی ہے۔ بزرگ کا چہرہ بدلنے لگ گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا، حضرت آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بیان نہیں کیا۔ جب جب کھانے کا وقت آتا، کھانا پیش کیا جاتا، کھانا کھانے کو تیار نہیں ہے۔ اس طرح پہلے دن گزر گیا، دوسرے دن گزر گیا، تیسرے دن گزر گیا، کسی سے بات نہیں، کچھ کھانا نہیں۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ بھی ان کے مرید تھے۔ وہ فرماتے ہیں آخر میں نے ہمت کر لی، وجہ پوچھ دی، حضرت وجہ تو بتلائیے، اتنا بڑا مجمع آپ کے لیے پریشان ہے، اگر آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو پھر یہاں سے چل تو دو، سفر آگے بڑھاتے ہیں۔ تب اتنے بڑے بزرگ نے کہا میں بہت دیر تک اپنے دل کا حال آپ سے چھپا کر نہیں رکھ سکتا، حقیقت کیا ہے وہ بتلا ہی دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ 3 دن پہلے جب ہم لوگ کنویں کے پاس پانی بھر رہے تھے، میری نگاہ ایک لڑکی پر پڑی، بس اس کی محبت میرے دل پر غالب آ گئی ہے، میرے بدن میں سے کوئی عضو اس وقت میرے قابو میں نہیں ہے، سب اس کی محبت میں فدا ہو چکے ہیں۔ میں چلنا چاہتا ہوں تو پیر کہتے ہیں کہ یہیں رہیں گے، میں چلنا چاہتا ہوں تو دل کہتا ہے کہ یہیں رہیں گے، گویا میرے بدن کے سارے اعضاء اس کے تابع ہو چکے ہیں، اب میں آگے چل نہیں سکتا۔ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے اس کا مجھے کیا نقصان ہوا؟ مجھ سے اتنا ہلکا سا گناہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل سے ہدایت کو چھین لیا ہے۔ کتنے بڑے بزرگ تھے، ہزاروں لوگوں کی توبہ کا ذریعہ بنے، ایمان کا ذریعہ بنے، ہدایت کا ذریعہ بنے، لیکن گناہ ہو گیا ایک آنکھ سے۔ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے سالوں کی دوستی کو میرے دل سے چھین لیا ہے، میرے پاس ہدایت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس بزرگی بھی نہیں ہے، میرے پاس ولایت بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھی رونے لگے، اتنا رو دیے چونکہ ہزاروں کے لوگ تھے، کہتے ہیں کہ زمین بھیگ گئی۔ ہم نے کہا آپ کو قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، آپ واپس توبہ کر لیجئے، اس راستے پر آ جائیں، آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں۔ کہنے لگے تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے اب مجھ کو اپنے بارگاہ سے ہکال دیا ہے، اب میں وہاں نہیں جا سکتا۔ ان کے مریدوں نے رویا، حضرت کو وہیں چھوڑ دیا، اپنے اپنے گاؤں چلے گئے بغداد کی طرف۔ وہاں جا کر ساتھیوں نے پوچھا ہمارے شیخ نہیں آئے،
وہاں جو مرید تھے ان کو بتلایا گیا سارا واقعہ، تو سننے کے بعد وہاں کے مریدوں پر ایسا غم طاری ہوا کہ بہت سے مرید اس غم کو نہ سہ سکنے کی وجہ سے خبر سن کر مر گئے۔ کس وجہ سے؟ یہ گناہ ہوا، اتنے بڑے ولی کی ولایت چھین لی گئی۔ ایسے گناہ تو میں روزانہ صفوں کی کرتا ہوں، تو پھر میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اس ڈر میں مر گئے۔ تو یہ بدن کے جو اعضاء ہیں یہ عیاشی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آنکھوں سے فلمیں دیکھ رہے ہیں، کانوں سے گانے سن رہے ہیں، زبانوں سے گالیاں بکی جا رہی ہے، دل میں غلط رکھا جا رہا ہے، ہاتھوں سے غلط پکڑا جا رہا ہے، پیروں سے غلط کی طرف چلا جا رہا ہے۔ نہیں، اس سب کا حساب ہونے والا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو دنیا ہی میں حساب شروع ہو جائے گا۔ اپنا جائزہ لیں، ہم سے بھی ان اعضاء سے گناہ ہو رہے ہیں، مسلمان ان اعضاء سے گناہ کر رہا ہے۔ باطل نے ہمارے گناہوں میں سہولت پیدا کرنے کے لیے سب کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا ہے۔ کر لو، پہلے گناہ کرنے کے لیے تھیٹر جانا پڑتا تھا، اب تو تم جس کونے میں اندر سے اندر کمرے میں رہ کر گناہ کرنا چاہو کر لو، ہم نے تمہارے لیے سہولت پیدا کر دی ہے۔ دن رات آنکھوں کا گناہ کر رہا ہے، ایک آنکھ کے گناہ کی وجہ سے اتنے بڑے ولی کی ولایت چھین لی گئی، اور میں گناہ پر گناہ کر رہا ہوں، اس امید میں ہوں کہ آج بھی اچھا سچا پکا ایمان والا مسلمان بن کر زندہ ہوں۔ ہرگز نہیں۔ دیکھ لو ہم کتنے سجدے کر رہے ہیں، دیکھ لو ہماری کتنی نمازیں ہو رہی ہیں، دیکھ لو ہم کتنے رکوع کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے سجدے اور رکوع نہیں ہو رہے ہیں تو پھر دھوکہ لگا ہوا ہے کہ میں سچا پکا مومن بن کر زندہ ہوں۔ اللہ نے اپنے بارگاہ سے بھگا دیا ہے، تیرے سجدے بھی پسند نہیں، تیرے رکوع بھی پسند نہیں، اور میں گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، وہ سنت شریعت کا پابند تھا، وہ نمازی تھا، روزے دار تھا، تہجد گزار تھا۔ دیکھیے گناہوں کی وجہ سے اللہ عبادت سے کیسے محروم کر دیتا ہے۔ وہ فون سے بہت دور رہتا تھا، وقت آیا کہ اس نے بھی فون لے لیا۔ اس کے بعد وہ یوٹیوب سے بچا کرتا تھا، صرف واٹس ایپ استعمال کیا کرتا تھا۔ یوٹیوب میں تبھی جاتا تھا جب واٹس ایپ میں کوئی لنک آ جایا کرتا تھا، اس لنک کو دباتا تھا، وہاں جاتا تھا، جو شریعت کی دین کی چیز سننا ہے سنتا تھا، واپس آ جاتا تھا، گویا ابھی کچھ توفیق باقی تھی۔ وہ کہتا ہے میرا اتنا اتنا کر کر واپس آنے سے مجھے یوٹیوب کا کچھ تجربہ حاصل ہو گیا کہ یہاں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر شیطان نے مجھ کو پٹی پڑھائی، میں کامیڈی دیکھنے لگ گیا۔ اپنے آپ سے کہا میں حرام چیز تو نہیں دیکھ رہا ہوں، بس ہنسنے ہی کی چیز دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر میری شرارت آگے بڑھی تو میں کامیڈی سے آگے چل کر ہندی فلمیں دیکھنے لگا۔ کون تھا یہ 5 وقت کا نمازی تھا، روزے دار تھا، تہجد گزار تھا۔ وہ کہتا ہے پہلے میں 9 بجے سو جایا کرتا تھا، اب میری شیطانی اتنی بڑھ گئی کہ میں 24 گھنٹے فلمیں دیکھنے لگا۔ ساری ہندی فلمیں میں نے ختم کر دی، پھر میں نے انہی فلموں کو دوسری زبانوں میں دیکھا، ساری زبانوں کی فلمیں ختم کر دی، پھر میں پہنچا انگریزی فلموں تک، وہاں تو ننگا ہی ننگا ناچ تھا۔ پھر کیا ہوا، میرے دل میں سے جو کچھ نمازوں کا شوق تھا، کچھ افسوس ہونا تھا، سارا ختم ہو گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر شیطان نے مجھے ننگی ویڈیو دیکھنے تک پہنچا دیا، میں ساری عیاشی کر لیا۔ ایک دن بیٹھ کر میں سوچنے لگا، میرے سر پر زلفیں ہوا کرتے تھے، میرے چہرے پر داڑھی ہوا کرتی تھی، میرے بدن پر جبہ پاجامہ ہوا کرتا تھا، میں 5 وقت کے لیے مسجد میں جایا کرتا تھا، میں رات میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتا تھا۔ اب مجھے ہو کیا گیا ہے کہ ان اعمال کی توفیق تو دور کی بات، ان کا شوق بھی نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے 3 چیزیں سمجھ میں آئی۔
میں نے 3 گناہ کر لیے جس کی وجہ سے اللہ نے میری ساری نیک توفیقیں چھین لی۔ سب سے پہلا گناہ تھا میرا آنکھوں کا گناہ۔ میں نے ننگا پن دیکھا ہے، میں نے ننگا پن دیکھا ہے۔ صحابہ آنکھوں سے گناہ کرنے کو ڈرا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے سامنے حضور نے جہنم کی دہشت بیان کی، کہا کہ آنکھوں کے گناہ کرنے پر جہنم کی آگ میں جلا دیے جاؤ گے۔ وہ صحابی مسجد آنا چھوڑ دیے۔ نبی نے پوچھا فلانے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ صحابہ ان کے گھر گئے، پوچھا تم مسجد آنا چھوڑ دیے؟ کہا کہ ہاں، میں مسجد کی طرف چلوں، راستے میں کوئی لڑکی موجود ہو، اس پر میری نگاہ پڑ جائے، آنکھوں کا گناہ ہلکا سا بھی ہو جائے، اس گناہ کی وجہ سے میں جہنم میں جلایا جاؤں۔ میں جہنم میں نہیں جلایا جا سکتا ہوں، اس لیے میں آنکھوں کے گناہ سے بچنے کے لیے مسجد چھوڑ دیا ہوں۔ صحابہ آنکھوں کے گناہ سے بچنے کے لیے مسجد چھوڑا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان مسجد چھوڑ دیا ہے تاکہ جم کر آنکھوں کا گناہ کر سکے۔ سب موجود ہیں، اپنے اپنے مقامات پر بیٹھ کر عیاشی کر رہے ہیں۔ آنکھوں کا گناہ ہمت کے ساتھ، بغیر کسی احساس کے، بغیر کسی افسوس کے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا سب سے پہلا گناہ میرا یہ ہوا کہ میں نے آنکھوں سے ننگے پنے کو دیکھا ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہوا کہ میں بیکاری میں مبتلا ہو گیا۔ بیکاری یعنی جس کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں، جس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ بھی نہیں، ہر ایسے کام کو بیکار کام کہا جاتا ہے۔ میں بیکاری میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ چیزیں میری پسند کی تھی، ان کو بھی دیکھا کرتا تھا، کچھ وقت ایسا آ جاتا تھا اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، پھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ ایک صحابی شہید ہوئے، ان کی ماں آ کر کہنے لگی جنت کی بشارت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی ماں رک جا، اگر اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی بیکار کام کیا ہے تو یہ شہید ہو کر بھی سیدھے جنت میں نہیں جائے گا، اس بیکاری کا حساب دینا ہوگا۔ صحابی شہید بھی ہوتے ہیں تو بیکاری کا حساب دے کر جنت میں جائیں گے، اگر ایک بھی بیکار کام کیا ہے تو۔ اور میرا حال یہ ہے کہ میرے دن کے 18 گھنٹے بیکاری میں گزر رہے ہیں۔ دکاندار وہ کیشیئر بن کر بیٹھا ہوا ہے، وہ گھما رہا ہے، لوگ آئیں گے پیسے دیں گے، لے گیا گلے میں ڈالے گا، باقی وہ چلا جائے گا، یہ گھما رہا ہے۔ جو جس کام سے فارغ ہو گیا وہ وہیں بیٹھا ہے، گھما رہا ہے۔ آنکھوں کا گناہ 24 گھنٹے آنکھوں کا گناہ چل رہا ہے۔ اور تیسرا گناہ میرا یہ ہوا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توفیق چھین لی، میں 24 گھنٹے ہنسنے لگا۔ ہنسنے کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اتنا ہنس دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کو مردہ کر دیا۔ یہ 3 گناہ مجھ سے ایسے ہوئے کہ میں 5 وقت کا نمازی تھا، نماز کی توفیق چھن گئی۔ میں روزے دار تھا، روزوں کی توفیق چھن گئی۔ میں تہجد گزار تھا، میری تہجد کی توفیق چھن گئی۔ میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، میرے قرآن کی تلاوت کی توفیق چھن گئی۔ ہمارے بھی یہ سارے کام ختم ہو چکے ہیں۔ شیطان مجھے یہ سمجھا رہا ہے کہ میں بیزی ہوں، بیزی نہیں، اپنے بدن کے اعضاء سے اتنا گناہ کر چکا ہے، اب اللہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کے دربار میں آ کر سجدہ کریں۔ ضرورت ہے توبہ کرنے کی۔ جس بزرگ کا واقعہ میں سنا رہا تھا اس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ ان کے مرید لوگ چلے گئے، 1 سال کے بعد واپس آئے، ہمارے بزرگ کا حال لیتے ہیں۔ ان بستی والوں سے پوچھا یہاں ایک بندہ رہا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ بستی والوں نے کہا وہ جنگل میں سور چرا رہا ہے۔ کون تھا؟ اللہ کے ولی تھے، 12,000 لوگوں کے شیخ تھے۔ ایک گناہ نے کہاں پہنچا دیا؟ لوگوں سے کاٹ دیا اور مجبور کر دیا سور کو چرانے پر۔ لوگوں سے پوچھا ایسا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ان کی خواہش ہوئی ایک عیسائی کی لڑکی سے نکاح کرنے کی۔ اس لڑکی کے باپ نے شرط لگائی نکاح تبھی کروں گا جب ایمان سے نکلے گا۔ اس نے ایمان کو چھوڑ دیا۔
اس نے شرط لگائی کہ خنزیر چرانا پڑے گا، اس نے قبول کر لیا، لہٰذا آج وہ عیسائیوں کی ٹوپی سر پر رکھ کر، کمر پر عیسائیوں کی پٹی باندھ کر، ہاتھ میں عیسائیوں کی طرح عصا لے کر جنگل میں سور چرا رہا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے آنکھوں سے آنسو رکنے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اتنا روتے ہوئے ہم جنگل میں پہنچے، حضرت نے ہمیں دور سے دیکھ کر شرم کے مارے اپنے چہرے کو نیچے کر لیا، ہم وہاں پہنچ بھی نہیں سک رہے تھے، دلوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہم پہنچے، حضرت سے کہا قرآن کا واسطہ ہے تم نے اپنا حال ایسا کیوں کر لیا ہے؟ حضرت نے کہا اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا ہے، میری توبہ بھی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پھر میں نے پوچھا تم کو تو قرآن کے 30 پارے یاد تھے، کچھ قرآن بھی یاد ہے؟ کہا کہ اللہ نے میرے دل سے قرآن کو بھی نکال لیا ہے، صرف 2 آیتیں یاد ہے۔ ایک اللہ جس میں فرماتا ہے فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ دوسری آیت جو اللہ نے میرے دل میں باقی رکھ دیا ہے وہ یہ ہے جو ایمان کے بعد کافر بن گیا وہ پکا جہنمی ہے۔ میں نے پوچھا تم کو 30,000 حدیثیں یاد تھی، کچھ حدیثیں بھی یاد ہیں؟ کہنے لگے اللہ نے دل و دماغ سے حضور کے پاکیزہ کلمات بھی نکال لیے ہیں، صرف ایک حدیث باقی ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من بدل دینہ فقتلوہ، جو اسلام سے ایمان سے نکل جائے اس کو قتل کر دو، یہ ایک حدیث مجھے یاد ہے۔ دونوں نے مل کر رویا، بزرگ بھی رونے لگے، مرید بھی رونے لگے، اتنا رو دیے کہ سارے خنزیر آ کر جمع ہو گئے ان کے رونے کو دیکھ کر۔ ان کا رونا اتنا بڑھ گیا کہ خنزیر بھی رونے چلانے لگ گئے۔ اب اللہ سے کہنے لگے اے اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ گناہ کی وجہ سے آپ مجھے اتنا ذلیل کر دیں گے، آج بھی توبہ کرتا ہوں میرے توبہ کو قبول کر لو، لیکن آسمان سے توبہ کے فیصلے ختم ہو چکے تھے۔ مرید لوگ پھر نکل گئے حضرت کو چھوڑ کر، کہتے ہیں ہم 3 دن کا سفر طے کر کے ایک گاؤں میں پہنچے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے آگے ایک نہر ہے، اس نہر سے غسل کرتے ہوئے یہ بزرگ وہاں سے نکل کر زور زور سے کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم نے جیسے ہی سنا ہمارے خوشی کے ٹھکانے نہیں تھے۔ ہم نے پوچھا حضرت سچ سچ بتائیے آپ کا یہ انجام کیوں ہوا؟ آپ اتنے بڑے ولی تھے، آپ کی نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ سے سور چرائے گئے۔ کہا کہ ایک گناہ تھا، وہ بھی بہت بڑا نہیں، بہت دیر کے لیے نہیں، بلکہ میں نے اپنے آنکھ سے ایک خوبصورت لڑکی کو للچائی نگاہ سے دیکھ لیا تھا۔ میرے بزرگوں ہمارے ہاتھوں میں فون آ گیا ہے، ہم دن کے 18 گھنٹے اس میں مصروف ہیں، خدا کے لیے اس کو ضرورت تک استعمال کرنا ہے، جائز طریقے پر جائز کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو یہی حال ہمارا رہے گا، محلوں میں رہیں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے، اذان سن لیں گے، نماز کی توفیق نہیں ہوگی، گھر میں قرآن رہے گا، ہاتھوں تک قرآن نہیں آئے گا، تمام تسبیحات کی فضائل معلوم رہیں گی، زبان سے تسبیحات جاری نہیں ہوں گے، تمام حرام کام معلوم رہیں گے، بدن سے پھر بھی حرام کام ہوتے رہیں گے۔ اس لیے یہ جو ہمارے ہاتھ میں فتنہ ہے اس کا احتیاط سے، بالکل احتیاط سے استعمال ہو، اور دنیا کے جس کونے میں بھی رہے اس احساس کے ساتھ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرمائے گا، نئی نئی نیکیوں کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں سنی ہوئی کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے ہیں تو اوپر چلے جائیں، درمیان کی جگہ پر کر لیں، سنتیں پڑھ لیں۔